امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط کی تقریب کا میزبان پاکستان۔ تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں ایران امریکہ معاہدے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ کہا یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ امن، مکالمے اور سفارتکاری کی فتح ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات وقف کر دیے۔ مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے، لگتا تھا کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس عظیم سپوت نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ نے پاکستان کے عوام کو جو عزت دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ امن معاہدے کے نتیجے میں عالمی معاشی استحکام کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر قومی اسمبلی کی گیلری میں موجود ایرانی سفیر کو مبارکباد دی۔ انتہائی مثبت کردار ادا کرنے پر سعودی ولی عہد، امیر قطر، ترک اور چین کے صدور کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا میں معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ ہم نے آج جیتا ہے وہ امتحان، دنیا میں گونجتا ہے نام پاکستان۔ جب ہم پر کوئی حملہ کر دے تو دشمن کو دھول چٹاتے ہیں ہم، اور امن کی بات ہو تو آگ میں پھول کھلاتے ہیں ہم۔ پاکستان پائیدہ۔ ایران کے ساتھ عظیم معاہدہ طے پا گیا، یہ پورے خطے میں امن اور سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود طے پایا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے نتن یاہو بہت مشکل شخص ہے، اسے ہمارے کام پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا تو اسرائیل 2 گھنٹے بھی قائم نہ رہتا۔ بحری ناکہ بندی فوری ختم کرنے کا بھی اعلان۔ کہا اب میں ہرمز کو بغیر ٹول فیس مکمل طور پر کھولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ اور ایران میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے میکانزم کو آج یا کل فائنل کیا جائے گا۔ معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امریکی مظالم کو بھول جائیں گے۔ معاہدے پر دستخط سے پہلے ایرانی حکام پڑوسی ممالک کے دورے کریں گے۔ لبنان میں جارحیت کا خاتمہ بھی مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس۔ کہا مجمد اثاثوں کی بحالی اور نقصانات کا ہرجانہ مذاکرات کا اہم حصہ ہے۔ امریکی حکومت کو ایرانی عوام کا بھروسہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے طویل سفر کرنا ہوگا۔ امریکی اور صہیونی ریاست کی شروع کی گئی جنگ کا ایرانی عوام نے بھرپور جواب دیا۔ ہم کبھی یہ نہیں بھولیں گے کہ ہم نے بڑی تعداد میں اپنی قیادت کھوئی۔ عالمی ادارے ایران پر امریکہ اور صہیونی جارحیت کی مذمت کرنے میں ناکام رہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا جنگ بیروت سمیت تمام محاذوں پر ختم ہونی چاہیے۔ لبنان کی خود مختاری کے لیے واضح قانونی فریم ورک بنانا ہوگا۔ 30 دن کے اندر امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کی جائے گی۔ یادداشت پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز کھل جائے گی۔ 24 ارب ڈالر کے ایرانی منجمد فنڈز کی آدھی رقم حتمی مذاکرات سے پہلے ریلیز ہوگی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات منظر عام پر۔ امریکہ اور اتحادیہ ایران کو تعمیر نو کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر دیں گے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت 60 روزہ مذاکرات ہوں گے۔ ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل ہوں گی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی بھی شامل۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں۔ حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے ہوگی۔ سعودی عرب کا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم۔ وزارت خارجہ نے کہا امن معاہدہ علاقائی ممالک کے داخلی امور میں عدم مداخلت کے اصول پر مبنی ہونا چاہیے۔ حتمی معاہدے میں علاقائی ممالک کے سیکیورٹی مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔ فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 60 روز میں مستقل معاہدے کے لیے تفصیلی مذاکرات شروع کرنے کے فیصلے کو بھی سراہتے ہیں۔ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنا عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا ایران امریکہ سمجھوتے پر رد عمل۔ بیان میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے یادداشت کی دستاویز پر دستخط طے شدہ وقت پر ہو جائیں گے۔ امید ہے تمام متعلقہ فریق مکالمے مذاکرات کے ذریعے پرامن آپشن کے لیے پرعزم رہیں گے۔ عالمی برادری کے ساتھ مل کر جلد از جلد امن کی بحالی کے لیے کام کیا جائے گا۔ آبِ ہرمز میں محفوظ آزادانہ بحری آمد و رفت جلد بحال ہونی چاہیے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان کا بھی امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، دیر پا امن اور سلامتی کے قیام کی امید ظاہر کر دی۔
صدر آصف زرداری کی امریکہ ایران مفاہمت پر مبارکباد، کہتے ہیں امید ہے یہ پیش رفت پائیدار امن کی بنیاد بنے گی، دعا ہے یہ کوششیں خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کا سبب بنے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا سمجھوتہ اہم سفارتی پیش رفت مسلسل کوششوں اور مذاکرات کی کامیابی کا مظہر ہے، عالمی معیشت اور منڈیوں میں اعتماد بڑھے گا، ترقی پذیر ممالک کو علاقائی کشیدگی میں کمی کا فائدہ پہنچے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے یہ مثبت پیش رفت تمام فریقین کی مدبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر فیلڈ مارشل کی تصویر پوسٹ کی، کیپشن میں لکھا فیلڈ مارشل نے ایک مرتبہ پھر کر دکھایا۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے اعتماد سازی کا یہ مرحلہ خطے میں نئی امیدوں کو جنم دے گا۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور تمام پاکستانی قیادت کو مبارکباد دیتی ہوں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر ممالک کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے معاہدہ جنگ کے خاتمے اور استحکام کی جانب اہم قدم ہے۔ آبِ ہرمز کھلنا عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ثالثی میں کردار پر پاکستان، قطر اور دیگر کو سراہا۔ یورپی ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح اور قابل تصدیق اقدامات پر ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ یورپی ممالک نے لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے لبنان کی حکومت کی حمایت جاری رکھی جائے گی، عالمی مشن کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا یہ اقدام تنازع کے پرامن حل کی جانب بڑا اور اہم قدم ہے۔ پاکستان، قطر، مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جاپان کے وزیر خارجہ توشیمتسو کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کا خیر مقدم۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ امن معاہدہ علاقائی استحکام اور وسیع تر بین الاقوامی برادری کے لیے اہم ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ نے پورے عمل میں پاکستان کے مسلسل ثالثی کردار اور تعمیری کوششوں کو سراہا۔ جاپانی اور ایرانی وزراء خارجہ کا بھی رابطہ، معاہدے کے متن اور تازہ ترین پیش رفت پر تفصیلی گفتگو۔ توشیمتسو نے کہا کہ معاہدہ علاقائی بحران کے حل کی جانب ایک اہم اور بڑا قدم ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور ہوتے۔ 3 سال کی کوششوں کا پھل امریکہ ایران معاہدے کی صورت میں ملا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں اظہار خیال، بولے ہم تاریخ ساز لمحات سے گزر رہے ہیں، دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے تحمل، بردباری اور دانشمندی سے اس عمل کی قیادت کی۔ ایرانی بھائیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے نازک دور میں قوم کو لیڈ کیا۔ جلد کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ 1.25 سال میں جو کامیابیاں ملی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی قوم متحد ہو تو اس میں بھی فتح ملے گی۔ مختلف سیاسی اختلافات کو زندہ رکھنا اور حل کرنا بھی ضروری ہے۔ امریکہ ایران مفاہمت کے ساتھ ہی کاروباری صورتحال میں بہتری۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 4600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 5 نفسیاتی حدیں بحال، مارکیٹ 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہو گئی۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بھی گر گئیں، خام تیل 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ امریکی WTI 5% کمی سے $80 فی بیرل کا ہو گیا۔ برطانوی برینٹ کروڈ 4.8% سستا، $83 فی بیرل میں فروخت۔ بربان کروڈ 7% کمی سے $77 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ قدرتی گیس بھی 2% سستی، قیمت $3 مقرر۔ آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود کا اعلان، اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت اجلاس، شرکاء نے معاشی اشاریوں کا جائزہ لیا۔ افراط زر پر موجود دباؤ اور اس سے متعلق عوامل بھی زیر غور آئے۔ پاکستان میں مئی میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 11.7% رہی۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $32.40 رہا۔ فیصلہ تمام اشاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ ہر کھلاڑی کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازم قرار، جو نہیں کھیلے گا نتائج بھگتے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان۔ PCB نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 پلیئرز کے لیے الگ الگ کیٹیگری متعارف کروا دی۔ جدید کرکٹ کے مطابق نیا ماڈل تیار۔ ٹریک AB میں ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ ملیں گے۔ ٹریک A میں ریڈ بال کرکٹ اسپیشلسٹ ہوں گے۔ ٹریک BC میں ون ڈے اور T20 کے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ ٹریک C میں صرف T20 کرکٹر شامل ہوں گے۔ ٹریک D میں ڈیولپمنٹ اور اکیڈمی کے ایمرجنگ کرکٹر شامل ہوں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے PCB حکام کے ساتھ میڈیا بریفنگ میں کہا
85% खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी, 15% को सिलेक्शन कमेटी देखेगी और वो इस हक में है कि खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट मीडिया के सामने हों। साबिक तजुर्बाकार खिलाड़ियों से राब्ते में हैं और देख रहे हैं कौन किस ओहदे पर आ सकता है। अब परफॉर्मेंस सिस्टम में आएगी तो ही सिलेक्शन होगी। खिलाड़ियों की इनफरादी परफॉर्मेंस से निकलना है, खिलाड़ियों को टीम परफॉर्मेंस की तरफ लेकर आना है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद का कहना है, सिलेक्शन के अमल को बेहतर बनाना हमारी तरजीह रही है। गुज़श्ता साल भी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान खिलाड़ियों ने एतराज़ात उठाए। डोमेस्टिक में खिलाड़ियों का तरीकाकार अलग कर दिया गया। अब खिलाड़ियों को पता होगा कि किस शोबे में ज़्यादा मेहनत करनी है। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि क्रिकेट काफ़ी बदल रही है, इसके मुताबिक सिस्टम बनाना ज़रूरी था। पीसीबी ने डाटा की बुनियाद पर सिस्टम बनाया जो काफ़ी अच्छा है। तमाम खिलाड़ियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। क्रिकेट के तब्दील शुदा लैंडस्केप के मुताबिक ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। मकान के करीब पाक फिजाया का तरबियती तैयारा मामूल की परवाज के दौरान हादसे का शिकार। तैयारे में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। शोहदा में पाक फिजाया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट कासिम अब्दुल्ला और बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शामिल। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर्स ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और मुस्तला अफवाज का शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को सलाम, कहा शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ दोनों शहीद पायलट्स के लवाहकीन के साथ हैं। ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। हमारा बानी PTI की आंख के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल। गुज़श्ता रात 5वां इंजेक्शन लगा दिया गया। मुआयने के दौरान तिब्बी हालत मुस्तहकम रही। OCT रिपोर्ट में भी आंख में बेहतरी जाहिर हुई। पिम्स अस्पताल का एलामिया, बानी PTI को फॉलोअप हिदायत के साथ वापस जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी के इलाज से मुतालिक मुल्क भर में खदशात पाए जाते हैं, इन खदशात को दूर किया जाना ज़रूरी है। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने से पहले अहले खाना को एतमाद में लिया जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सुपर टैक्स के मुकम्मल खात्मे का इंदिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ीर ख़जाना ने कहा, हमारी समत बड़ी वाज़ेह है कि सुपर टैक्स को ख़त्म करना है। हर साल सुपर टैक्स के खात्मे की मज़ीद कोशिश करते रहेंगे। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तजवीज़ दी कि इस्तिस्ना की हद 50 करोड़ की बजाय 1 अरब कर दें। चेयरमैन FBR ने जवाब दिया, हद 1 अरब करने के लिए फिर 250 अरब के नए टैक्स इकदाम करना होंगे। कमेटी ने इंश्योरेंस से हासिल मुनाफे पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। लाइफ इंश्योरेंस पे आउट पर टैक्स लागू होगा। पॉलिसी होल्डर के मुनाफे पर टैक्स होगा। असल जमा शुदा रकम मुस्तस्ना होगी। सोशल मीडिया की कमाई पर भी टैक्स की मंजूरी। 6 लाख रुपए आमदन पर सिफर टैक्स होगा। 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी और इंतजामी इकदाम का हुक्म। इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि अमन अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजालिस और जुलूसों के रूट्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। खुले मैन होल्स को आज ही बंद किया जाए। जुराइम पेशा अनासर की बीखकुनी की जाए। पुलिस आम लोगों से खंदा पेशानी से पेश आए और अच्छा सलूक करे। ईद पर भी वज़रा ने अच्छा काम किया। पंजाब की आवाम ने पहली मरतबा साफ़ सुथरा पंजाब देखा। जहाँ मज़ीद फोर्स की ज़रूरत हो फराहम करेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने काबीना इजलास कल तलब कर लिया। सूबाई बजट की मंजूरी दी जाएगी।